ڈھول چاہے شادی میں بجے، چاہے کسی کی لیتری میں بجے، چاہے پیر صاحب کی کڑیاں لے جاتے ہوئے بجے، چاہے سیاسی ریلیوں میں بجے، چاہے 15 اگست 26 جنوری میں بجے، چاہے کسی عرس میں بجے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، مجھ سے ڈھول کے متعلق چند سوالات پوچھے گئے ہیں، انہیں کے جوابات دینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ چند دیگر ضروری باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ قرآن کریم کی یہ آیت سماعت فرمائیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کا تعلق آنے والی پوری گفتگو سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اصل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا حکم دیں اس کو کرنا ہے، اور جس سے روکیں اس سے رکنا ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ حدیث سے ظاہر کر کے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے، یعنی ڈھول حرام ہے یہ حدیث کی کون سی کتاب میں لکھا ہے، یہ سوال ہے۔ تو جواباً ہم عرض کریں کہ حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد شریف ہے، جس کا شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کی اس کتاب میں، کتاب الاشربہ میں صفحہ نمبر 520 میں ڈھول کے حرام کے تعلق سے یہ حدیث پاک ہے، آپ سماعت کریں۔ میں پہلے متن پڑھتا ہوں۔ حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا سفیان قال حدثني علی بن بذیمة قال حدثني قیس بن حبتر النہشلی عن ابن عباس قال ان وفد عبد القیس قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد دیگر چیزوں کے متعلق باتیں ہیں، جو ڈھول کے تعلق سے بات ہے وہ یہ آخر کے کلمات ہیں۔ ثم قال ان اللہ حرم علی او حرم الخمر والمیسر والکوبۃ قال وکل مسکر حرام قال سفیان فسألت علی بن بذیمۃ عن الکوبۃ قال الطبل۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن بشار نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو احمد نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی سفیان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی علی بن بذیمہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی قیس بن حبتر النہشلی نے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس سے، انہوں نے کہا کہ عبد قیس کا وفد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور انہوں نے چند سوال کیے جن کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ وہ جوابات یہاں پر ہیں، لیکن میں ان کو اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ڈھول کے تعلق سے اخیر میں بات ہے۔ ثم قال، چند باتیں کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی او حرم الخمر والمیسر والکوبۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر حرام فرمایا ہے، یا یوں الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو، جوئے کو اور ڈھول کو حرام فرمایا ہے۔ اسی حدیث پاک میں آپ غور کریں کہ لکھا ہے بین السطور میں ایت طبلہ، یعنی کوبا کا معنی الطبل ڈھول ہے، اور آگے فرمایا وکل مسکرن حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی جو حضرت سفیان ہے وہ کہتے ہیں فسألت علی بن بذیمۃ، میں نے علی بن بذیمہ سے پوچھا جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، عن الکوبۃ، کوبا کے بارے میں کہ کوبا کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ قال الطبل، تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈھول ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تھا کہ حدیث کی کس کتاب میں لکھا ہے، تو یہ حوالہ نوٹ کیجئے، سنن ابو داؤد شریف ہے، کتاب الاشربہ ہے، صفحہ نمبر 520 ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ ڈھول حرام ہے۔ اب ہمارے لوگ چونکہ ان کا تعلق علم سے بہت کم رہتا ہے، یہ کتاب کہاں دیکھی ہوگی لوگوں نے، خاص کر جو لوگ ڈھول بجاتے ہیں، نہ ہی اس کتاب کا کبھی نام سنا ہوگا۔ اور ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈھول کے تعلق سے عجیب و غریب کی گفتگو کرتے ہیں، تو انہیں اس بات سے یہ عبرت لینا چاہیے کہ ڈھول کو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے،
اور اس کو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ پہلے کس نے بجایا؟ تو دیکھیے اس سوال کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے بجایا سب سے پہلے، کیونکہ یہ چیزیں لکھی نہیں جاتی کہ سب سے پہلے کس نے بجایا۔ بہرحال جس نے بھی بجایا ہو اس نے حرام کام کو شروع کیا، اس کے اس کام کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ مل رہا ہے، اور آج تک جو بجاتے آ رہے ہیں حدیث پاک کے تحت ان کا گناہ بھی اسے پہنچ رہا ہے، اور یہ گناہ کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ تیسرا سوال آپ نے کیا کہ نبی پاک کے وقت بجا تھا کہ نہیں؟ تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھول کو حرام فرمایا ہے، پھر حضور کے زمانے میں کہاں بج سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حضور کے زمانے میں بجایا گیا ہو۔ ڈھول نہ بجانے کا فتویٰ کس نے دیا اور کب دیا؟ تو دیکھیے آپ نے حدیث پاک کو سنا تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا ہے کہ ڈھول کو رب العزت نے حرام فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک کتاب میں نے پیش کی، ایک ہی دلیل کافی تھی، میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے، ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ وقال کل مسکر حرام۔ یہ سنن الکبریٰ میں کتاب الشہادات جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 360 پر ہے، جو یہ کتاب دارالکتب العلمیہ سے چھپی ہے بیروت سے۔ تو اس میں بھی رب العزت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر شراب کو، جوئے کو اور ڈھول کو حرام فرمایا ہے۔ جہاں شراب کی حرمت کا بیان ہے وہیں ڈھول کی بھی حرمت کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے جو حضور کے وارث ہیں علم میں، علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں جا بجا لکھا ہے۔ میں امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان فاضلی بریلی رحمہ اللہ کی کتاب فتاوی رضویہ سے 2 جگہ سے میں آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے صراحتاً ڈھول کو حرام لکھا ہے، اور جو سنی ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت کو مانتا ہی مانتا ہے، اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا سنی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 98 جو رضا فاؤنڈیشن سے چھپی ہے، اس میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اپنی تقریبوں میں ڈھول جس طرح فساق میں رائج ہے بجوانا، ناچ کرنا حرام ہے۔ اور ایک دوسری جگہ جلد نمبر 24 میں صفحہ نمبر 491 میں فرماتے ہیں کہ ڈھول بجانا حرام ہے۔ تو علماء اہل سنت نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ ڈھول بجانا حرام ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، چشتیوں میں ڈھول بجانا کہاں سے ثابت ہے یا کہاں سے یہ غیر شرعی ہے؟ تو دیکھیے چشتیوں میں ڈھول بجانا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ چشت اہل بہشت کا بھی اس پر یہی موقف ہے کہ ڈھول بجانا حرام ہے، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے۔ ہاں آج کے نام نہاد چشتی جو دراصل چرسی ہیں، شراب اور خمر میں رہتے ہیں اور خلاف شرع کام شرع عام کرتے ہیں، یہ حرام کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ان کے کاموں کو چشتیوں سے نہ جوڑا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی پہچان بتائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ ولی ایمان والے تھے اور تقوی والے تھے، اور تقوی کا معنی ہے حرام چیزوں سے بچنا اور حلال چیزوں کو کرنا۔ تو جب ڈھول اللہ کے رسول نے حرام فرما دیا تو پھر سیدنا خواجہ غریب اس کو بجائیں یا ان کے ماننے والے اس کو بجائیں، ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ہاں ان کا نام لے کر کے شیطان کی پیروی کرنے والے اس کو ضرور بجاتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ چھٹا سوال آپ نے کیا کہ ثابت کرو خواجہ غریب نواز نے بجایا کہ نہیں، اگر بجایا کیوں بجایا، کیا وجہ تھی، آج بجانا جائز ہے یا حرام؟ تو دیکھیے سیدنا خواجہ غریب نواز ڈھول کو کیوں بجائیں گے؟ آپ نے تو دین کی تبلیغ کی ہے، لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، آپ صائم النہار اور قائم اللیل تھے، آپ رات و دن قرآن و حدیث کو پڑھتے تھے، لوگوں کو دین سکھاتے تھے، آپ ان حرام کاموں میں نہیں پڑتے تھے۔ جو آپ سے دف ثابت ہے، تو دف میں اور ڈھول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب دف بجایا جاتا ہے تو انسان پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جب ڈھول بجایا جاتا ہے تو انسان پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں جب ڈھول بجتا ہے تو کیسے گندے گندے لوگ ناچتے ہیں، اور کیا پی کر ناچتے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اس وقت جو دف بجایا جاتا تھا قوالی میں، دف بجانے والے پابند شرع ہوتے تھے، قوالی پڑھنے والے پابند شرع ہوتے تھے، ان کے چہروں پر داڑھیاں ہوتی تھیں، وہ
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دینی مسائل بیان کرتے تھے. آج کے چرسیوں کی طرح نہیں، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یہ نعرے یا الٹی سیدھی باتیں کہتے تھے کہ ہم آنکھ لڑی پیر سے تو جنتی ہو گئے. تو آج کے ان جعلی چشتیوں کا اصل چشتیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، زیادہ تر نفس پرست ہیں. سیدنا خواجہ غریب نواز دین رسول کے پابند تھے، متبع رسول تھے. حضور کے اتباع کرنے میں ڈھول بجانا سخت گناہ اور حرام ہے. حدیث پاک آپ نے سن لی ہے. اور آپ نے اسی کے جز میں پوچھا کہ آج بجانا جائز ہے یا حرام. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، پھر آج جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ آج حرام ہے. اسی طرح جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرام تھا. ڈھول چاہے شادی میں بجے، چاہے کسی کی لیتری میں بجے، چاہے پیر صاحب کی کڑیاں لے جاتے ہوئے بجے، چاہے سیاسی ریلیوں میں بجے، چاہے 15 اگست 26 جنوری میں بجے، چاہے کسی عرس میں بجے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جملہ چاہے شادی میں بجے، چاہے کسی کی لیتری میں بجے، چاہے پیر صاحب کی کڑیاں لے جاتے ہوئے بجے، چاہے سیاسی ریلیوں میں بجے، چاہے 15 اگست 26 جنوری میں بجے، چاہے کسی عرس میں بجے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جملہ چاہے شادی میں بجے، چاہے کسی کی لیتری میں بجے، چاہے پیر صاحب کی کڑیاں لے جاتے ہوئے بجے، چاہے سیاسی ریلیوں میں بجے، چاہے 15 اگست 26 جنوری میں بجے، چاہے کسی عرس میں بجے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جملہ چاہے شادی میں بجے، چاہے کسی کی لیتری میں بجے، چاہے پیر صاحب کی کڑیاں لے جاتے ہوئے بجے، چاہے سیاسی ریلیوں میں بجے، چاہے 15 اگست 26 جنوری میں بجے، چاہے کسی عرس میں بجے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جملہ علماء اہل سنت کا یہی موقف ہے. فتاوی رضویہ شریف سے بھی آپ نے سن لیا، سنن ابو داؤد شریف سے بھی آپ حدیث پاک سن چکے ہیں. یہ حرام ہے. اس کو اگر کوئی حلال کہتا ہے تو وہ حدیث پاک کا مخالف ہے. اور آپ نے قرآن کریم کی بھی آیت سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دے اس کو کرو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب کو، جوئے کو، ڈھول کو حرام کیا ہے. اب اس سے گویا کہ روکا ہے تو ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے اس سے رک جائیں. اگر کوئی اس حدیث پاک سے القبا کا کچھ اور معنی نکالتا ہے تو وہ اس حدیث پاک میں الطبل کا لفظ موجود ہے، اس کو چھپا رہا ہے. جب حدیث کے راوی خود القبا کو الطبل بیان فرما رہے ہیں، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا حدیث کے مطلب کو غلط سمجھانا ہے. اور 22 سطور میں بھی الطبل لفظ آیا ہے. دراصل قبا کہتے ہیں آلات موسیقی میں سے ایک آلہ ہے، اور یہ ڈھول بھی آلات موسیقی میں سے ایک آلہ ہے، اور اس کی تشریح الطبل یعنی ڈھول کہہ کے کر دی گئی ہے. ڈھول بجانا حرام ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہو سکتا. ہمارے لوگ دراصل علم سے دور ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدارس ہی نہیں ہے جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے. لہٰذا یہ آپ کے سامنے میں نے حوالہ جات رکھ دیے ہیں. ماننا آپ کا کام ہے، نہ ماننا آپ کا کام ہے. آپ مسلمان ہیں تو حضور کی ان باتوں کو قبول کریں گے، اور اگر آپ برائے نام مسلمان ہیں تو کہیں گے نہیں جی یہ ایسے ہی ہے. بہرحال ہمارا کام تھا آپ کے سامنے بیان کرنا. فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ نے دیکھ لیا جب حدیث پاک میں حرام لکھا ہے تو اس کو حرام ماننا چاہیے. جو اس کو جائز کرے وہ دین اسلام میں نئی چیز پیدا کر رہا ہے، بدعت پیدا کر رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ ہم نے آپ کے سوالوں کے اپنے بساط کے مطابق جواب دیے ہیں. اگر آپ کو اس میں کوئی اشکال ہو تو آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. باقی اور بھی مجھ سے بہت سارے سوالات ہوئے، ان کے بھی انشاءاللہ تعالی میں وقت نکال کر جواب دیتا رہوں گا. آپ پر ہے کہ یہ ویڈیو ہر اس انسان تک پہنچائیں جو ڈھول بجاتا ہے، ڈھول کو پسند کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا ہے. اور ہماری شادی کی محفلوں میں تو لوگ اس سے بچتے ہی نہیں ہیں. تعزیریں لے کر کے لوگوں کو اور نڈر کیا جاتا ہے. اس پر چاہیے کہ کوئی ایسی تنظیم بنے جو اس پر مضبوطی سے روک تھام کرے. بہت ساری باتیں ہیں یہاں کرنے کی، مگر میں اس بات پر اپنی اس ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے سند قرآن و احادیث ہیں، کسی مولوی کسی پیر کی بات نہیں ہے. یہاں پر میں نے جتنی باتیں کی ہیں آپ نے دیکھا کہ حدیث پاک کا حوالہ دے کر کی ہیں. میں خود سے ڈھول کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو کہہ رہا ہوں. اب آپ اس
بات کو کہاں تک سمجھے ہیں آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔